کوثر کے ساقی کا نواسا حسین تھا، جب کربلا کی دشت میں پیاسا حسین تھا۔ بادل یزیدیت کے جو پھیلے تھے چار سو، ان میں چمکتا ایک ستارہ حسین تھا۔ کرتا وہ کیسے ہاتھ پہ بیعت یزید کی، اس وقت سب سے عرفا و اعلیٰ حسین تھا۔ ہلنے لگا تھا عرش الہی بھی اس گھڑی، جب کربلا کی خاک پہ تڑپا حسین تھا۔ ہمیں مقصد امام حسین علیہ السلام کو جاننا ہے، واقعات تو سب مجلسوں میں بیان ہوتے ہیں۔ دیکھیں خود امام حسین علیہ السلام سے جب ہم سوال کرتے ہیں کہ مولا یہ کیا، تو آپ فرماتے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا جائرا بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان اعمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی۔ میں اشر بطر ظلم و جور کے لیے باہر نہیں نکلا ہوں، میں امت کی اصلاح کے لیے باہر، اور وہ بھی کون سی امت؟ میرے نانا کی امت، یعنی نانا کی امت میرا ٹارگٹ ہے اور مقصد میرا اصلاح ہے۔ اور کون سا طریقہ؟ قرآن مجید کا طریقہ، کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلْتَكُن مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایسی امت ہونی چاہیے جو امر بالمعروف کرے و نہی عن المنکر کرے، اور یہی کامیاب لوگ۔ تو مقصد امام حسین علیہ السلام مقصد قرآنی ہے، امت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ہدف یہ ہے کہ کسی طرح سے اصلاح ہو جائے۔ تو اب ذرا اس کو سمجھائیے گا کہ یہ گھرانے کی شہادت کے ذریعے امت کی اصلاح کیسے، یہ سمجھائیے۔ دیکھیں اگر اس نقطے کو دیکھا جائے تو ہر مسلمان اس پہ یس کہے گا کہ اسلام سے بڑھ کے انسان کے لیے کوئی چیز نہیں، اور اسلام سے بڑھ کے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات کی وحدانیت کو آگے بڑھانے کے لیے، تعلیمات اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے، اور انسانوں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغام پہنچا تھا، اور اب اس میں خرابیاں جو پیدا ہو رہی ہیں، مثلا جو یزید بیٹھا ہے تخت پہ، تو کیا تھا؟ خود امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ یزید جب اس سے کہا گیا بیعت کرو، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام اذا بولیت الامت بالراع مثل یزید۔ یزید جیسے کہ ہاتھ میں امت کی باغ دوڑ دے دی جائے اور ہم اس پر آگے بڑھیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو وحدانیت رب العزت، پیغام رسول اکرم، اسلام کی تعلیمات امت کے اندر جو پہنچائی گئی، اور اب اس میں خرابیاں جو پیدا ہونا شروع ہوئی ہیں، تو اس کے لیے ایسی قربانی دینی ہے کہ قیامت تک پتہ رہے کہ اللہ کا راستہ کون سا اور شیطان کا راستہ کون سا، واضح ہو جائے، بالکل واضح ہو جائے۔ اچھا، اب عام اگر لوگ کھڑے ہوتے اور قیام کرتے، قربانی دیتے، تو اس کا اثر نہیں ہوتا۔ ایسی ہستی کی ضرورت تھی کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں جگہ جگہ آئے، چاہے وہ آیت تطہیر ہو، چاہے وہ آیت مودت ہو، چاہے وہ سورہ حلطہ ہو، چاہے سورہ کوثر ہو، چاہے دوسری آیتیں جو موجود ہیں، ان تمام جگہوں پر پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں، یا فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدی شباب اہل جنہ۔ تو یہ سرٹیفکیٹس قرآن اور سنت سے ملی ہوئی ہیں۔ صحیح ہے۔ پنجتن کی اہمیت قرآن نے بیان کر دی آیت تطہیر میں۔ تو اب ایک ایسی قربانی کی ضرورت تھی کہ قیامت تک پتہ چلے کہ یزید کا جو راستہ ہے وہ اسلام کا راستہ نہیں ہے، میرا راستہ جو میں بتا رہا ہوں وہ اسلام کا راستہ ہے۔ اور اس راستے کو اس طرح روشن کر گئے کہ اپنے خون سے راستے کو صاف کر دیا، اور اپنے سجدے سے لوگوں کو ڈائریکشن دے دی کہ اللہ سبحانہ وتعالی وحدہ لا شریک کا سجدہ کیا کرو، اور اس کے احکام پر زندگی بسر کرو، اس لیے کہ میں نے تم کو عملاً بتا دیا کہ اپنے رشتہ دار، اپنے ساتھی اور اپنی قربانی صرف اسلام کے لیے دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، واہ۔